حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں. اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں. برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں. اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں، لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں. سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو. پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے. نمبر 1، دیندار بنو. سب سے پہلی بات، دیندار بنو. دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں. وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے. وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا. وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا. وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے، تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے. یہ دینداری کی اہم پہچان. دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو. وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو. نمبر 2 مالدار بنو. مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے. ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں، حقیقتیں ہیں. اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتہ ہے؟ کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے. تنہا میرے نبی ہے. اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں، حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہوں، بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا، پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے، تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دیکھے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50 ہزار دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50 ہزار دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے. ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ. آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا،
توجہ ہے آپ؟ فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو. نمبر 1 دیندار, نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو, کوئی جاہل نہ رہنے پائے, کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے, اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی, لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا, فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا, عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا, مولا علی کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی.